میں ذمہ دار ہوں، میں ذمہ دار ہوں۔ منبر پر بیٹھے علماء یا حضور امان ملت کی طرف یہ نہیں ہے، جو ہوگا وہ میری طرف ہوگا، میں کھل کر کے کہہ رہا ہوں۔ سلمان اظہری صاحب نے جو کچھ بھی بیان کیا اور کرنے والے ہیں ان سب کا ذمہ دار اپنے اوپر لے رہا ہے تاکہ ان کی وجہ سے کسی عالم دین کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک بات کا یہاں پر کھل کر کے اظہار کرنا ہے میرے عزیزوں، میں آ رہا تھا، مجھے شاید یہ پرانی خبر ہوگی لیکن میلاد کا موسم ہے اس لیے میں عرض کیے دیتا ہوں۔ اتر پردیش کے گنڈوں نے، میں صاف کہہ رہا ہوں اور یہ میرے الفاظ کا میں ذمہ دار ہوں۔ منبر پر بیٹھے علماء یا حضور امان ملت کی طرف یہ نہیں ہے، جو ہوگا وہ میری طرف ہوگا، میں کھل کر کے کہہ رہا ہوں۔ گنڈوں نے یہ کیس کیا کچھ افراد پر جنہوں نے ایک تختی لگائی تھی، ایک بورڈ لگایا تھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انگلش میں لکھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر ایف آئی آر کر دیا گیا، اس پر ایف آئی آر کی گئی یا گرفتار کیا گیا۔ میں ان ظالموں کو جواب دیتا ہوں، تم آئی لو محمد کہنے پر کیس کر سکتے ہو، آؤ ہم پکار کر بار بار کہیں گے آئی لو محمد، آئی لو محمد، آئی لو محمد۔ اور اتنا ہی نہیں، میرے ساتھ بولو آئی لو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی لو سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے 99 نام ہیں، اگر تمہارے اندر دم اور طاقت ہے 99 نام میں ہر نام پر کیس کرتے جاؤ۔ میں پکارتا ہوں آئی لو سیدنا احمد، آئی لو سیدنا حامد، آئی لو سیدنا محمود، آئی لو سیدنا فاتح، آئی لو سیدنا عاقب، آئی لو سیدنا حاشر، آئی لو سیدنا شاہد، آئی لو سیدنا ماہن، آئی لو سیدنا ہادی، آئی لو سیدنا سراج، آئی لو سیدنا رشید، آئی لو سیدنا نذیر، آئی لو سیدنا منیر، آئی لو سیدنا طہ، آئی لو سیدنا یاسین، آئی لو سیدنا رسول، آئی لو سیدنا نبی، آئی لو سیدنا مزمل، آئی لو سیدنا مدثر، آئی لو سیدنا ناصر، آئی لو سیدنا منصور، آئی لو سیدنا مومن، آئی لو سیدنا حاکم، آئی لو سیدنا حکیم، آئی لو سیدنا شاہد، آئی لو سیدنا عادل، آئی لو سیدنا قوی، آئی لو سیدنا واعظ، آئی لو سیدنا امین، آئی لو سیدنا مدنی، آئی لو سیدنا ہاشمی، آئی لو سیدنا مکی، آئی لو سیدنا حجازی، آئی لو سیدنا نصاری، آئی لو سیدنا تہامی، آئی لو سیدنا مدری، آئی لو سیدنا غنی، آئی لو سیدنا جواد، آئی لو سیدنا فتاح، آئی لو سیدنا طیب، آئی لو سیدنا حامیم، آئی لو سیدنا کاف ہا یا عین صاد، آئی لو سیدنا حامیم عین سین قاف، آئی لو سیدنا حاشر، آئی لو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ لبیک۔ پھر کہتا ہوں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں پہ جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ امید ہے دوستو کہ سلمان اظہری صاحب نے کیا فرمایا آپ لوگ سمجھ چکے ہیں۔ ان ظالموں کے اوپر سلمان اظہری صاحب کا ایک ہی جواب ہے، تم مجھے گالی دو، میرے ماں باپ کو گالی دو، لیکن حضور کے شان میں ذرا سے بھی اگر گستاخی کرو گے نا تو سر تن سے جدا کر دیں گے، کیونکہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ چلیے پھر آگے سلمان اظہری صاحب کیا فرما رہے ہیں سنیے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ I love محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہم خاموش مزاج لوگ ہیں، امن کے متلاشی بھی ہیں،
حق ہے. امن کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تم کیا سمجھ کر کے لیتے ہوئے ہمیں پتہ نہیں، وہ ہماری جانوں کی جان ہے. بے شک. اور جہاں کسی کی جان پر بات آتی ہے تو پھر وہ پھڑکنا شروع کرتا ہے. ہمارے جو جذبات ہیں اسی وجہ سے ہیں، باقی کسی وجہ سے نہیں. میاں تم نے سب کچھ تو چھین لیا، آج کیا باقی رہ گیا؟ سب کچھ تو ختم ہے. ہمارے نوجوانوں کو دیکھ کر تو سمجھ میں آتا ہے ایجوکیشن میں ان کو کہاں دھکیل دیا گیا ہے، کون سے ڈپارٹمنٹ میں ان کی نمائندگی ہے؟ کچھ نہیں ہے، سب توڑ دیا گیا ہے، ہماری کوئی نمائندگی نہیں. لیکن بچی کچھ یہ جو چیزیں ہیں ان کے پاس اور ہمارے پاس کچھ سرمایہ ہے تو وہ صرف محمد عربی کی ذات. بے شک. کیا اس پر بھی اگر کوئی انگلی اٹھائے تو ہم سمجھوتی کی بات کریں گے، ہم حکمت کی بات کریں گے، ہم مصلحت کی بات کریں گے؟ اسی لیے میں نے آج گرج کر کے کہا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ 8 مہینے اندر رہ کر کے سدھر کے آیا ہوگا. سدھر کے آیا ہوگا؟ ہاں بہت سدھر کے آیا، بہت سدھر کے آیا. الحمدللہ جو چیزیں نہیں سیکھی تھی اور بھی سکھا دی گئی ہیں، سبحان اللہ. اور بھی سکھا دی گئی ہے. اس لیے کہ اب جن راستوں سے گزارنا تھا گزار لیا، دیکھ لیا. اب تو ہم یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان ظالموں نے ہم لوگوں سے سب کچھ چھین لیا ہے. مفتی سلمان اظہری صاحب نے کیا فرمایا؟ آج ہمارے بچوں سے ایڈوکیشن چھین لیا جا رہا ہے. ہم سے تو سب کچھ چھین لیا، اور کیا چھیننا چاہتے ہو؟ بس ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے، حضور کی محبت. سنبھل جاؤ ظالموں، اگر حضور کے ذات پر انگلی اٹھاؤ گے نا تو انگلی کو کاٹ ڈالیں گے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی ابھی چند دن پہلے. ہمارے محبوب اسٹیٹ گجرات کے کچھ حضرات نے مجھ سے کہا، بہت سارے لوگ ملتے ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا مفتی صاحب یہ جو مجمع جو ہلتا ہے، یہ جو آپ جھماتے ہیں، یہ سب میں ایک جادو ہم کو نظر آتا ہے. میں نے کہا کیا جادو؟ 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ سے وہ اپنے اوپینین کا اظہار کر رہے ہیں. کہا کیا جادو؟ کہا یہ جو آپ لگاتے ہیں نا یہاں پر، اس میں کچھ لائٹنگ ہے، یہ جو لائٹ سے چمکتا ہے، آپ ادھر ادھر جو گھومتے رہتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، ہم کو لگتا ہے کوئی جادو ہے. میں نے کہا بالکل صحیح پکڑا ہے آپ نے، بالکل صحیح پکڑا. آپ قریب آ کر پڑھ کر کے دیکھتے، جادو ہمارا نہیں اسی لفظ کا ہے. جادو نہیں، اثر ہے، اثر ہے. یہ نام مصطفیٰ میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی اس حبیب کا نام پاگلوں کے کان میں بھی ہم پکار دیں تو وہ صحیح سلامت کھڑے ہو جائے. عزیزان گرامی وقار، بس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اخیر میں یہ کہوں گا کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب کے چہرے پہچانے جاتے ہیں. ہم سب کے چہرے نبی پاک کی بارگاہ میں پہچانے گئے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اللہ و رسولہ احق ان یرضوا. اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے. بے شک. بس حضور کو راضی کرو. دنیا کو راضی کرنے کے لیے جو ہم نے اپنی زندگیاں برباد کر ڈالی، اس سے باہر آ جاؤ. کوئی اس میں سے راضی ہونے والا نہیں ہے. دنیا کبھی تم سے راضی نہیں ہوگی تمہاری چھوٹی سی چیز پر. مولانا روم جلال الدین روم فرماتے ہیں کہ ان کو تو پورا روم جانتا تھا. جلال الدین رومی ایک دن انہوں نے اپنے استاد سے کہا تھا، میرے گھر پہ دعوت پہ آئی. ان کے استاد نے کچھ ایسا کام کروایا، یعنی پیر و مرشد نے، شمس تبریز نے کہا جاؤ شراب کی بوتل لے کر کے آؤ. کیسے ایک بڑے عالم دین کہاں سے لے آئے؟ وہ گئے، پیر و مرشد کا حکم تھا. اس کو دوسرے معنی میں نہ لے لینا، بعد میں پوری بات سن لینا، واقعہ پورا سن لینا، بیچ میں کاٹنا مت.
وہ گئے, لوگوں نے دیکھ لیا, خرید کر کے لے آئے. لوگوں نے جیسے ہی دیکھا مولانا روم کو کہ یہ تو عیسائیوں کے محلے سے کچھ لے کر کے آ رہا ہے, بیچ راستے میں پکڑ دیا, کپڑے پھاڑ دیے, پیٹا, کیا کیا کہہ دیا. پیر و مرشید آئے اور کہا کیوں مار رہے ہو؟ کہا انہوں نے تو شراب خریدی ہے. تو انہوں نے کہا اب کیا کہتے مولانا روم؟ کچھ نہیں, خریدا تو خریدا, حکم تھا. شمس تبریز نے کہا تم لوگ غلط ہو, دیکھو تو صحیح وہ سرکہ لیا ہوا ہے, اس کی بوتل میں سرکہ ہے. لوگوں نے کھولا تو دیکھا اس میں سرکہ تھا, شراب نہیں. بات تو پٹنا تھا تو پٹ گئے, مار تو کھا لی. اندر آ کر مرشد سے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کروایا مجھ سے؟ کہا یہ بتانے کے لیے یہ وہ پوری قوم جو تجھے مولا روم کہتی ہے, ایک غلط فہمی سے تجھے مار کے کپڑے بھی پھاڑ سکتی. اللہ اکبر. ایک غلط فہمی سے کپڑے پھاڑ کے مار بھی سکتی ہے. ان کے پیچھے نہ پڑو, اللہ کو راضی کرو, اللہ کو راضی کرو. حضور سب کو پہچانتے ہیں, کون حضور کا عاشق ہے اور کون حضور کا غدار. اسی لیے دنیا کے پیچھے مت بھاگو, حضور کو راضی کرو اور اللہ کو راضی کرو. دنیا والے تمہیں کچھ بھی نہیں دیں گے. عزت, ذلت, شہرت, دھن و دولت سب کچھ تو اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے, جسے چاہے ذلت دیتا ہے. اسی لیے دنیا والوں کے پیچھے نہ بھاگو, اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو. لبیک یا رسول اللہ. یہی حال ہے آج. دنیا کو راضی کرتے کرتے تم بوڑھے ہو گئے, پورے راضی نہیں ہو سکے. کاش اقبال کی وہ بات سمجھتے جو بہت فکر سے کہا تھا, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, جسے تو بھاری سمجھتا ہے, ایک سجدہ جسے تو بہت بوجھل سمجھتا ہے, 1000 جگہ جھکنے سے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ادھر ادھر جھکنے سے مولا کا ایک سجدہ بچا لیتا ہے. حضور پاک کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے. جو حضور کا محبوب ہے وہ دوسرے ایرے غیرے کے سامنے کبھی نہیں جھکتا. آج جو لوگ ادھر ادھر کے جھنڈے لے کر کے گھوم رہے ہیں, پکے محبت والے نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ سیاست نہیں کرنا چاہیے, کرو, اپنے اپنے وقت کی سیاست میں سارے حصے دار رہیں گے, لیکن سیاست کا مطلب یہ نہیں جنہوں نے 40 سال جن کی کٹوریاں اٹھائی جیل میں بیٹھے ہوئے, جیل میں بیٹھے ہوئے. کیوں؟ خدمت پارٹی کی, لیکن جو مصطفیٰ کریم کی غلامی کیا ہے وہ 70 سال کا, 80 سال کا, 90 سال کا ہو جائے, جتنا بوڑھا ہوتا ہے عزت اتنی بڑھتی چلی جاتی. بے شک. آپ نہیں دیکھتے گھروں میں تو حال یہ ہے کہ بہت بوڑھا ہو جائے تو اسے سائیڈ کر دیتے ہیں, جوان لوگ مشورہ کریں گے. لیکن دین کے معاملات میں مدرسے میں آ کر کے پوچھو, اس میں جو زیادہ عمر دراز ہے اس کو فیصل بنایا جاتا ہے. کیوں؟ نبی پاک کی غلامی ایسی ہے, حضور پاک کی محبت کا تقاضا ایسا ہے. اچھا جمال بھی کم نہیں ہوتا. گلیمر کی دنیا دیکھیں آپ, فلموں کی دنیا, وہاں جیسے ہی ہیرو بوڑھا ہو گیا نیا ہیرو لایا جائے گا, ایکٹر اور ایکٹریس نئے ڈھونڈے جائیں گے. ارے میاں اس ہیرو کے تو چہرے پر جھریاں پڑ گئی, نیا دیکھو. ینگ جنریشن دوسرے کو ڈھونڈے گی. لیکن حیرت کی بات ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آج کی ینگ جنریشن تاج الشریعہ کو دیکھنا چاہتی ہے. آج کی ینگ جنریشن امین ملت کو دیکھنا چاہتی ہے, جن کی عمر 80 کو کراس کر رہی ہوں. کیوں؟ 70 کو پار اور 80 کے قریب آ گئی ہوں. میاں دنیا کا دستور تو یہ ہے, یہاں جوان ہیرو ڈھونڈا جاتا ہے جس کا چہرہ ابھی چمک رہا ہے. پتا چلا میرے مصطفیٰ کی محبت میں جو بوڑھا ہوتا ہے اس کا جمال کبھی کم نہیں ہوتا. پتہ چلا دوستو کہ جو حضور سے محبت کرتا ہے اس کا جمال کبھی بھی ختم نہیں ہوتا, چاہے اس کی عمر جتنی بھی ہو, 80, 90 سال, 100 سال. لیکن جو حضور سے محبت کرتا ہے اس کا چہرہ ہمیشہ ہمیشہ چمکتا رہتا ہے. حضور سے محبت کرو گے تو جیتے جی تو چہرے میں نور رہے گی ہی اور چہرہ چمکائے گا ہی, لیکن مرنے کے بعد بھی حضور کی محبت کی برکت سے قبر روشن ہوگا.
تو دوستو دنیا والوں سے محبت کرنا چھوڑ دو اور حضور سے محبت کرنا شروع کر دو۔ تو آؤ اس دربار میں جہاں حسن بھی کم نہیں ہوتا، مقام بھی کم نہیں ہوتا، بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جاؤ، اپنے آپ کو سپرد کر دو، اسی کا نام دین ہے۔ اسی لیے میں نے اپنی تقریر کی شروعات اعلیٰ حضرت کے شعر سے کی تھی، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ دنیا کے اور درباروں کو ہم نے دیکھا ہے، وہ درد ہی دیتے ہیں، وہ دربار ہے صحیح لیکن درد دینے والے ایک مصطفیٰ کا دربار ہے، جس کو اعلیٰ حضرت یوں کہتے ہیں، دنیا میں لوگ چوری کر کے پولیس سے ڈرتے ہیں اور حاکم سے ڈر کر چھپتے ہیں، مصطفیٰ کا دربار ایسا ہے، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں اور یہاں تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ یا رسول اللہ تم سے کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ اور جو دنیا کہتی ہے نا ڈونٹ ہیزیٹیٹ، شرماؤ مت، جھجکو مت، یہ صرف اور صرف جملے ہیں، حقیقت میں کہیں کہا جاتا ہے تو تاجدار مدینہ کے دربار میں، حقیقت میں آؤ ڈرو مت، بارگاہ مصطفیٰ میں جیسے ہو تیسے ہو، نہ تمہارا چہرہ دیکھا جا رہا ہے، نہ تمہاری صورت دیکھی جا رہی ہے، بلکہ تمہارے عشق کو قبول کر لیا جاتا ہے، چاہے تم کسی ماں کے بیٹے ہو، کسی علاقے کے ہو، کسی نسل کے ہو۔ بارگاہ مصطفیٰ میں جس نے اپنے آپ کو سپرد کیا، مکہ والے جس کے پیروں میں رسیاں ڈال کر کھینچتے تھے، اسی بلال کو مکہ والوں نے دیکھا، 6 سال کے بعد وہی بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہا ہے۔ بتایا گیا دنیا کو جو مصطفیٰ کی محبت میں زخم کھاتا ہے، خانہ کعبہ بھی اس کے تلووں کے نیچے ہے، یعنی وہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ گیا ہے۔ اسی لیے آؤ اعلیٰ حضرت کی اس بات پر میں گفتگو ختم کر دیتا ہوں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ تمام تو آپ لوگ تو سمجھ چکے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے کیا فرمایا۔ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا اور نماز قائم کیجیے گا اور حضور سے بے پناہ محبت کیجیے اور اہل بیت سے بے پناہ محبت کیجیے۔ یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا تو لائک کرے، کمنٹ کرے، شیئر کرے اور اس چینل سے جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرے اور اس چینل پر اپلوڈ ہونے والی سارے ویڈیو کو سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن کو آل کر لے۔